اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں موجود ہیں اور اس سے خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عظیم فرزند، قوم کے بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی محنت اور ریاضت سے بڑا نام کمایا ہے، میں آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور پورے پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قابل احترام سیکرٹری اسپورٹس، سرکاری افسران، سینیٹر سلیم سیف اللہ خان، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے اس تقریب میں حاضر ہو کر بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان نوجوانوں کو میں یہاں پر مل رہا ہوں جنہوں نے انتہائی قلیل وسائل کے باوجود اپنے انتہائی قابل احترام ٹرینرز، کوچز اور والدین کی دعاؤں سے جو پاکستان کا دنیا میں نام روشن کرایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کی جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور پوری قوم کی دل کی گہرائیوں سے تحسین کے حقدار ہیں۔ یہ بچہ طاف الرحمان، جن کا تعلق چترال سے ہے، دیکھیے کہ کتنی مشکلات کے باوجود اس بچے نے ٹیبل ٹینس میں اپنا لوہا منایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ابھی قوم کی بیٹی جو ان کا نام تھا سہیل، بنت سہیل، وہ یہ گوجرانوالہ کے ماندان پہلوان یہ ارشد نعیم صاحب اور اس طرح کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے گولڈ میڈل ونرز جنہوں نے برونز میڈلز اور سلور میڈل جیتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر پاکستان نے اور میدانوں میں سست روی دکھائی ہے تو ان جوانوں نے کھیل کے میدان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا ہے۔ آج 5 ارب روپے کا جو پرائم منسٹر فنڈ، جس کا جناب مزاری صاحب نے اعلان فرمایا، اور یہ بڑی محنت انہوں نے کی ہے 15 مہینوں میں۔ شہزاد فاطمہ جو ہماری یوتھ کی خود بھی ایک قوم کی بیٹی ہیں، بہت یہ سب محنت کر رہے ہیں، درجہ بدرجہ تمام سیکٹری سپورٹس اور تمام محکمے۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں بتایا گیا کہ 5 ارب روپے میں سے 2.5 ارب روپے جو کہ جاری اخراجات ہیں، آپ کے ٹریول ایکسپنسز، ٹکٹ کا خرچہ، اور اس طرح ٹکٹ کے خرچے سے مجھے یاد آیا، یہ شاید 60 کی دہائی ہے، شاید ڈاکٹر دلاور حسین، وہ پرنسپل تھے ایم اے کالج کے، وہ اپنی ٹیم کو کراچی لے کے گئے، کرکٹ ٹیم کو۔ وہاں پہ ایم اے کالج نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور تمام میچز جیتے انہوں نے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بچوں کا دیکھو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے، تو جو خرچہ آپ کراچی میں کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹکٹ کا جو خرچہ ہے وہ اپنی جیب میں رکھ لینا، کہ واپسی پہ وہ جو ٹکٹ کلیکٹر ہے ٹرین میں وہ ضرور پوچھے گا آپ کو۔ تو بچوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بیچارے خوشی میں بھول گئے اور خرچہ ورچہ زیادہ کر دیا۔ جب وہ ٹرین میں بیٹھے اور واپس لاہور آ رہے تھے تو وہ زمانہ
بڑا میرٹ کا زمانہ تھا، بڑا قانون کی حکمرانی کا زمانہ تھا، تو ٹکٹ کلیکٹر نے پوچھا کہ بھائی ہمیں ٹکٹ دکھائیں اپنے، تو کسی کے پاس پیسے نہیں تھے. ان کا جی ہم تو کرکٹرز ہیں، خرچہ ہے کراچی میں. اس نے کہا میں تو جرمانہ کروں گا، آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ بچے ہیں تو ان کو جانے دو، خرچہ ہو گیا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو بالکل نہیں. ان کا میں پرنسپل ہوں ایم اے کالج کا، میں آپ کو ان بچوں کی خاطر کہتا ہوں. ان کے جو میں تو لگاؤں گا پینلٹی. جب لاہور پہنچے تو ایم اے کالج کے اور بھی جو ان کے فالورز تھے وہ ہار لے کے کھڑے تھے. انہوں نے جب اترے تو ہار ڈالے انہوں نے. ڈاکٹر صاحب بڑے ناراض تھے، ان کا منہ بہت بجھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹیم جیت کے آئی، آپ کو تو بہت خوشی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان بچوں نے مجھ سے بڑی زیادتی. ان کا کیا ہوا؟ ان کو جی ٹکٹ کا خرچہ بھی انہوں نے کراچی میں کر دیا. تو ایک نے کہا جناب آپ ٹکٹ کلیکٹر کو کہتے یہ بچے ہیں، تھوڑا سا جانے دیں، تھوڑا سا پیسے لے لیں، جرمانہ کم کر دیں. اس نے کہا کہ تم جرمانہ کم کرنے کی بات ہو، میں نے تو معافی سے بات کی، معاف کر دیں بالکل آپ. تو اس لیے یہ 5 ارب روپیہ جو رکھوایا ہے، آئندہ کے لیے آپ کے ٹکٹس، آپ کے لاجسٹکس، آپ کے ہوٹل کا خرچہ، آپ کے بود و باش اور آپ کا لباس اس میں شامل ہوگا. لیکن یہ 5 ارب روپیہ میں باقی بھی یوتھ پروگرام میں کہہ چکا ہوں، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. کیونکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے، سندھ میں، میران کی وادیوں میں، بلوچستان کے پہاڑوں میں، کے پی کے برف پوش پہاڑوں میں، پنجاب کے میدانوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو کہ اس قابل ہیں کہ ان کو اگر صحیح ماحول اور اپرچونٹی ان کو مہیا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کی بہترین جو ٹیمیں ہیں ان سے بھی آگے نکل سکتی ہیں. لہٰذا یہ 5 ارب روپیہ اس بجٹ میں رکھا گیا ہے. امید ہے کہ جو بھی حکومت الیکشن کے نتیجے میں آئے گی وہ اس بجٹ کو حالات بہتر ہونے پر اور بجٹ میں اضافہ کرے گی. آج ہی یہ کل کی بات ہے کہ ایک اور ہمارے پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس میں $600 ملین کا اور کل اضافہ ہوا ہے. ایک میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے منع کیا گیا تھا کہ میں نام نہ لوں، لیکن کیا کروں کہ جو دوست، جو مربی، جو مہربانی کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. کل پھر چین نے، ان کے ایگزم بینک نے پاکستان کو $600 ملین اور اس کا ہمیں رول اوور کر دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. میں اگر سفارتی آداب کا خیال رکھوں تو میں شاید نام نہ لیتا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو اس کو یاد رکھو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فیڈرل ریزرو، فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہا ہے، لیکن دعا کیجئے کہ قرضوں سے نہیں، قوم کی اپنی محنت اور کمائی سے اور پسینے سے اور خون سے اور قربانی سے بڑھے. اور یہ ممکن ہے جس طرح یہ مثالیں ان بچوں کی ہیں، ان بچیوں کی ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے مختلف کھیلوں کے میدانوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سے ہمیں ہمت حاصل کرنی چاہیے. اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ ان بچوں، چاہے وہ میدان کے بادشاہ ہیں یا آئی ٹی میدان کے بہت بڑے وہ کھلاڑی ہیں یا زراعت میں وہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہی بچوں کی محنت کی طفیل پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئندہ موقع دیا تو انشاءاللہ قوم کے ان کروڑوں بچوں اور بچیوں کی تعلیم، ان کی ووکیشنل ٹریننگ اور ان کے کھیل کود کے میدان بنانے اور سجانے میں جتنے بھی ہم وسائل مہیا کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس قوم کے ہاتھ میں ہے. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے
ان سب بچوں کو اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو خاص طور پر جنہوں نے اپنے وسائل سے ان کو پڑھایا لکھایا، اور ان کے کوچز اور ٹرینرز کو جنہوں نے دن رات محنت کر کے قوم کے یہ عظیم بیٹے اور بیٹیاں ان کو ٹریننگ دی ہے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مارکوں میں انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ آخر میں ایک میں آپ کو واقعہ بھی اور یہ ایک لطیفہ بھی ہے وہ سنا دوں، اور واقعہ بھی ہے۔ یہ 70 کا یہ 80 کی دہائی ہے، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں آئی، تو ان کا جو فاسٹ بالر تھے بہت لمبے تھے، ان کا نام تھا ڈک مارٹس۔ تو شفقت رانا میرے گورنمنٹ کالج میں میرے سے سینئر تھے، بہت شاندار بیٹسمین تھے اور حیات ہیں الحمدللہ۔ وہ فاسٹ بالر سے ڈرتے تھے اور اسپنر کو اچھی طرح پھینکتے تھے۔ وہ جب فاسٹ بالر آتا تھا تھوڑا سا وہ جھجکتے تھے اس سے، تو ڈک مارٹس ان کو گیندیں کرا رہا تھا، انہوں نے بہت اچھا کھیلا۔ تو شام ہو رہی تھی، اسٹمپس سے پہلے 96 کر لی انہوں نے، 96۔ تو ڈک مارٹس نے ان کو ایک گیند کرایا، وہ اونچا تھا، انہوں نے اس کو اپنا مارنا چاہا وہ باؤنڈری پار کروانے کے لیے، پھر وہ ہٹ گئے اور اسٹمپس ہو گئے۔ اگلے دن دوبارہ شفقت رانا آئے 96 پہ، تو جب ڈک مارٹس ان کے سامنے آیا تو اس نے پھر ان کو باؤنس کرایا، تو شفقت رانا نے اس کو ہک کیا، تو بیچارے مڈ وکٹ میں وہ کیچ آؤٹ ہو گئے۔ تو 96 میں، اور شاید ان کی پہلی سینچری ہونے جا رہی تھی، وہ بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ، آہستہ آہستہ وہ پویلین کی طرف واپس لوٹے۔ تو جب وہاں پر لاہور اسٹیڈیم میں پویلین میں وہ مہمان ہوتے ہیں، ایک ان کا مداح آگے بڑھا، ان کا شفقت رانا بیڈ لک، کہیں گے ہاں یار میری کمر بڑی خراب ہے، پاکستان پائندہ آباد۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف انیشیٹو اسپورٹس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسپورٹس کے فروغ کے لیے حکومت محنت کر رہی ہے، امید ہے نئی آنے والی حکومت اسپورٹس بجٹ میں اضافہ کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلی اسپورٹس یونیورسٹی کا افتتاح بھی کر دیا ہے۔ پوری قوم ملک کا نام روشن کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔